عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين. آمین یا رب العالمین. جی آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اللہ تعالیٰ کی دی توفیق سے ہم سورۃ النساء سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. مدنی سورت ہے سورۃ النساء. سب سے پہلے تھوڑا سا یہ بتا دوں مکی اور مدنی صورتوں کا ڈفرنس، کیونکہ آج کچھ نیو اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ ہیں، بلکہ نیو اسٹوڈنٹس کو ویلکم ٹو آور کلاس. اور اللہ تعالیٰ آپ کو جوڑ کے رکھے اور استقامت سے آپ کی کلاسز لیتے رہیں، اور جو بھی آپ کو پرابلم ہو آپ مجھے آفٹر دا کلاس کال کر کے پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یا میسج کر دیں. تو سورۃ النساء جو ہے یہ 4 نمبر پہ قرآن پاک میں آتی ہے، اور یہ مدنی صورت ہے. عموماً لوگ جو ہے نا مدنی اور مکی صورتوں کے نام سے یہی سمجھتے ہیں کہ جو صورتیں مکہ میں نازل ہوئیں وہ مکی صورتیں ہیں، اور جو صورتیں جو ہیں وہ مدینہ میں نازل ہوئیں وہ غالباً مدنی صورتیں ہیں. تو ایسا نہیں ہے. یہ جو مکی اور مدنی صورتوں کی جو کیٹیگرائز اس طریقے سے کیا گیا ہے، بیسیکلی اس کا تعلق ہجرت مدینہ سے ہے. یعنی جو تو صورتیں ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی تھیں، خواہ وہ مکہ میں نازل ہوئی یا مکہ کے باہر کسی علاقے میں، وہ سب مکی صورتیں ہیں. اور جو صورتیں ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئیں، خواہ وہ مدینہ کے میں تھیں یا مدینہ کے اطراف کے علاقوں میں یا مدینہ سے باہر کہیں بھی، وہ سب مدنی صورتیں آتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا تعلق ہجرت سے ہے کہ جب ہم اس طریقے سے کہتے ہیں نا کہ یہ مکی صورت ہے، یہ مدنی صورت ہے. تو ایک تو یہ بات سورۃ النساء کے حوالے سے. اچھا، اس کی سورۃ النساء کی جو آیات ہیں، اس کے مفاہیم، ان کو سمجھنے سے پہلے تھوڑا یہ سمجھ لیں کہ سورت کا عمومی مضمون کیا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا زمانہ نزول جو ہے وہ ہمیں پتہ ہو. ایک تو یہ ہے کہ یہ سورت آل عمران کے بعد ہی نازل ہوئی. آپ نے بھی سورت آل عمران پوری ڈیٹیل سے پڑھی، اور جس میں آپ نے دیکھا کہ سورت آل عمران جو ہے وہ غزوہ احد کے فوری بعد نازل ہوئی تھی، اور اس لیے سورت آل عمران کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ غزوہ احد کے اوپر جو تبصرہ ہے اس پہ مشتمل ہے. اور پھر اس جو اصول مرتب ہوتے ہیں، جو اسباق ملتے ہیں، جو رہنمائی ملتی ہے، ان کا ذکر ہے سورت آل عمران میں. ٹھیک ہے، تو یہ سورت بھی جو ہے سورت النساء، یہ بھی غزوہ احد کے بعد ہی اس کا نزول ہوا، بلکہ غزوہ خندق تک کے دور کا آپ کہہ لیں اس کا زمانہ نزول بنتا ہے. یعنی سن 3 سے سن 5 ہجری تک کا درمیانی عرصہ اس کا نزول کا بنتا ہے. اور اس دوران جو مدینہ کی اب جو اسلامی ریاست قائم ہوئی تھی، اس وقت اس ریاست کا جو ماحول تھا، یا آپ یہ کہہ لیں کہ اس ریاست کی جو سچویشن تھی، جو اس وقت ریکوائرمنٹس تھیں، اس کے تناظر میں آپ نے اس صورت کے مضامین کا جائزہ لینا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس سے پھر آپ ہمیں صورت کے جو مضامین ہیں اس کو ڈٹرمن کرنے میں آسانی رہتی ہے کہ اس وقت کیا سچویشن تھی. تو اس کے حوالے سے ڈسکشن اس صورت میں ملتی ہے. جس طرح سورۃ البقرہ میں آپ نے دیکھا کہ میجر 3 گروہوں کا ذکر، مومن، کافر اور منافق کا، اور اس کے بعد پھر اہل کتاب کے ساتھ مجادلہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سورۃ البقرہ میں عبادات سے متعلق بھی احکامات ہیں، اور پھر کچھ معاشرتی احکامات اس میں بھی ملتے ہیں ہمیں اجتماعی. سورۃ آل عمران میں جو ہے وہ اسلامی معاشرے کے لیے تنظیمی احکامات دیے گئے ہیں، اگرچہ اس میں بھی اہل کتاب کے ساتھ مجادلہ موجود ہے. تو ان شارٹ آپ یہ کہہ لیں کہ جن معاملات کا تعلق عبادات سے اور کچھ معاشرتی احکامات سے تھا، وہ سورۃ البقرہ میں ہم نے پڑھے. جن کا تعلق آپ کہہ لیں کہ سیاسی امور سے تھا، وہ ہم نے سورۃ آل عمران میں پڑھے. یعنی جو دشمنیاں چل رہی تھی مسلمانوں کے ساتھ، ان کا ذکر ہم نے پڑھا.
اور اس صورت میں بھی جو ہے نا اجتماعی احکامات کی بات ہے، بالخصوص اس کا جو فوکس ہے نا وہ زیادہ معاشرتی تمدن کے حوالے سے احکامات پر ہے. ٹھیک ہے. اس وقت اسلامی ریاست کی میں جو سچویشنل یا آپ کہہ لیں جو فوری اور وقتی احکامات کی ضرورت تھی وہ ہمیں اس صورت میں ملتے ہیں. اور ہے تو یہ ساری جو صورتیں مدنی صورتیں، سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ النساء، آگے سورۃ المائدہ، ان سب میں بنیادی طور پر اجتماعی معاملات پر فوکس ہے نا. آگے سورۃ المائدہ میں آپ کو دیکھیں گے کہ فوکس جو ہے وہ زیادہ قانونی یا عدالتی معاملات پر ہے. سورۃ المائدہ کو سورۃ النساء کا جوڑا صورت کہا جاتا ہے، جبکہ اس سے پہلے سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ دونوں جوڑا صورتیں یہ ہوتی ہیں کہ کچھ ملتے جلتے احکامات ہوتے ہیں، کچھ آیات میں مماثلت ہوتی ہے. میں نے آپ کو بتایا ساتھ ساتھ سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران میں کہ دیکھیں یہ آیات ملتی جلتی ہیں الفاظ کے لحاظ سے، مضامین کے لحاظ سے. ٹھیک ہے. تو اس طرح آگے سورۃ المائدہ کو آپ اس کا جوڑا صورت کہہ سکتے ہیں. تو یعنی عمومی طور پر تو یہ ساری مدنی صورتیں اجتماعی تنظیمی احکامات کے معاملات پر جو احکامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے ہیں ان پر مشتمل ہیں. لیکن اب زیادہ غور سے جب آپ اس کو دیکھیں یا مطالعہ کریں تو ہر صورت کا آپ کو الگ الگ فوکس نظر آتا ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی ہمیں سورۃ البقرہ میں بھی معاشرتی تنظیم کی ہدایات ملتی ہیں، لیکن اب جو ہے یعنی سن 3 سے 5 ہجری تک کا جو ٹائم تھا اس میں اب اس اسلامی ریاست یا اس معاشرے میں اس سے زیادہ ہدایات کی ضرورت تھی. تو اس لیے ہمیں زیادہ تفصیل سے اس سورۃ النساء میں بتایا گیا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ ان کی اجتماعی جو زندگی ہے اس کو کس طریقے سے درست کریں گے. یعنی اب یہ جو اسلامک سوسائٹی ہے اس کو کس طریقے سے مزید سویلائز کیا جانا چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو اس میں آپ کو خاندان کی تنظیم کے اصول بھی پتہ چلیں گے. اور چونکہ اس وقت جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ غزوہ احد کے بعد سچویشن اس طرح کی ہو گئی تھی کہ 70 مسلمان جو ہیں وہ شہید ہو چکے تھے. یعنی آپ کہہ لیں کہ 70 گھرانے جو ہیں وہ افیکٹ ہوئے تھے. ٹھیک ہے نا. تو اب اس وقت ایک تو کچھ مسائل جو بنیادی تھے، یعنی جو اسپیشلی یتیم جو تھے ان کے حوالے سے کیا ڈیسیجنز لیے جانے چاہیے تھے وہ مسئلہ ہوا، اس کے لیے احکامات دیے گئے. پھر بیواؤں کا مسئلہ تھا. پھر اس کے علاوہ وراثت کی تقسیم، یہ بھی ایک بڑی چیز تھی جس کو ایڈریس کیا جانا ضروری تھا. تو وراثت کی تقسیم کے حوالے سے آپ کو بہت سی باتیں اس میں پتہ چلیں گی. اور اس کے علاوہ اوور آل آپ کو عورتوں کے حقوق کے تحفظ کے حوالے سے بھی بہت خصوصی اس میں احکامات ملیں گے کہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک ہونا چاہیے. کیونکہ یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کیونکہ اسلام کے بارے میں آپ کو پتہ ہے اتنا غلط پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور اتنی غلط باتیں پھیلائی جاتی ہیں. تو جب ہم یہ پڑھتے ہیں قرآن حکیم تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنا زیادہ اسلام میں تو انسانی حقوق کا خیال رکھا گیا، اور اسلام واحد مذہب ہے جس میں عورت کے حقوق کا اتنا تحفظ کیا گیا ہے. اتنی عزت، اتنی تکریم عورت کی گئی ہے اور اتنی زیادہ رائٹس دیے گئے ہیں. ابھی جب آپ پڑھیں گے نا تو یہ صورت تو آپ کو اپنی عورت ہونے پہ اور زیادہ خوشی ہوگی، ورنہ عموماً عورتوں کو یہ گلا رہتا ہے کہ مجھے کیوں عورت پیدا کر دی اور میرے پاس تو کوئی رائٹس نہیں ہے، یا شاید میرے پر تو بہت ظلم ہوتا ہے. یہ سب ایسی غلط سوچیں، ایسی بات نہیں ہے. تو اس سے آپ کو نا یہ کانسیپٹ بھی بہت زیادہ کلیئر ہوگا. تو اس کے علاوہ پھر یعنی آپ کہہ لیں کہ جو جیسا میں آپ کو بتائی تھی کہ مسلمان کس طریقے سے اپنی جو اجتماعی زندگی ہے اس کو ٹھیک کریں گے، خاندان کی تنظیم کے اصول بتائے گئے. یعنی آپ کہہ لیں کہ معاشرہ جو ہے نا وہ چونکہ کبھی اس وقت تک مضبوط ہو نہیں سکتا جب تک کہ معاشرے کا جو مین بنیادی جو یونٹ ہے وہ مضبوط نہ ہو. اور معاشرے کا جو بنیادی یونٹ ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ بالخصوص ایک اسلامی معاشرے کا وہ ہوتا ہے اس کا خاندان. ٹھیک ہے. تو خاندان کس طریقے سے بنے گا، اس خاندان نے پھر آگے جب انہوں نے زندگی گزارنی ہے تو زندگی گزارنے کے اصول کیا ہونے چاہیے، کن باتوں کو مد نظر رکھا جانا چاہیے، اگر مسائل ہو جائیں، اختلافات ہو جائیں، لڑائی جھگڑے، تو ان کے لیے کیا احکامات ہوں گے. تو یہ جو ابتدائی حصہ سورۃ النساء کا ہے نا اس میں حسن معاشرت کے احکامات ہیں.
اور اس کے ساتھ ساتھ مطلب جس طرح نکاح کی پابندیاں عائد کی گئیں اور یعنی عورت مرد کے تعلقات جو اس کی حد بندی کی گئی کہ کس طریقے سے ہونے چاہیے. اور اس کے علاوہ پھر آپ کو مزید احکامات بھی ملیں گے. شراب پر پابندی, طہارت اور پاکیزگی کے احکامات بھی ملیں گے. اس کے ساتھ ساتھ اہل کتاب کے ساتھ مجادلہ یا ان کے ساتھ بحث وہ بھی آپ کو ملے گی. اور اس کے ساتھ پھر جہاد کے حوالے سے بھی ٹاپکس اس میں ہیں اور منافقین کے حوالے سے بھی بات ہے. تو اس طرح کے اس کے ٹاپکس ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیں اس میں تھوڑا سا اگر آپ غور کریں نا کہ یہ قرآن حکیم کا کتنا اعجاز ہے, کیسی اعجازی حیثیت ہے اس اللہ کے کلام کی, کہ آپ ابھی یہ چیزیں سن کے یہی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ریپیٹ ہی ہو رہے ہیں ٹاپکس جو ہیں, جس طرح زیادہ ڈیٹیل میں بتائے جا رہے ہیں. لیکن آلدو جو ٹاپکس ہے ریپیٹ ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے اس میں کتنا زیادہ اثر ہوتا ہے, بات کتنی مؤثر ہوتی ہے. یعنی اگر آپ کسی انسان کے کلام سے اس کو کمپیئر کریں نا, تو کوئی انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہو جائے, کوئی جیسا شاعری وغیرہ ہوگی یا ویسے کچھ بھی کسی نے لکھا ہو, کوئی بھی مضمون وغیرہ, اس میں اگر الفاظ کی تکرار ہو نا یا ٹاپکس کی بار بار تکرار ہو, تو وہ کلام اپنی تاثیر کھو دیتا ہے, بوریت کا باعث بن جاتا ہے, اور ایسا کلام اچھا بھی نہیں سمجھا جاتا نا. لیکن یہ معجزہ صرف اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ ہی نظر آتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی آیات میں تکرار بھی ہے, آیات کے مضامین میں آپس میں مشابہت بھی بہت زیادہ ہے, یہ اتنا مؤثر کلام ہے اور اتنا زیادہ اثر کرتا ہے دل کے اوپر. یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ دونوں باتیں جو کسی دنیاوی کلام کے لیے تاثیر کھو دینے کا باعث ہوتی ہیں نا, تکرار ہونا, مشابہت ہونا مضامین میں, وہی دونوں باتیں اس کلام میں الٹا تاثیر کا باعث بنتی ہیں. سبحان اللہ. لیکن کن کے لیے؟ ظاہر ہے جن کے دلوں میں اللہ کی خشیت ہے, اللہ کا تقویٰ ہے, اور جن کے دلوں میں ہدایت پانے کی طلب ہے, تڑپ ہے, جو کچھ ہدایت پر آنا چاہتے ہیں, جو کچھ سیکھنا چاہتے ہیں, جو کیونکہ اللہ تعالیٰ ہدایت کے طالب کو ہدایت دیتے ہیں نا, تو اپنے اندر ایک طلب اور تڑپ رکھ کے جب انسان اس اللہ کے کلام سے جڑتا ہے اور اس کو پڑھتا ہے, سمجھتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پھر ہدایت کے دروازے کھول دیتے ہیں. اور جتنا اللہ کا تقویٰ ہو اور جتنی انسان کے اندر عاجزی ہو, اتنی زیادہ اس کے اندر جذب کرنے کی صلاحیت بھی آتی ہے, اور اتنا زیادہ انسان جو ہے نا وہ عمل میں آگے جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اس کے حوالے سے کچھ اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ صورت کا, اور کچھ اس کے جنرل نالج کے حوالے سے چیزیں اور بھی آپ کو بتا دیتی ہوں. ایک تو میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ 4 نمبر پر آتی ہے یہ مصحف میں. ویسے اس کا جو ترتیب نزولی جو ہے وہ 92 نمبر پر آتی ہے. آپ کو پتہ ہے یعنی مصحف میں جو ترتیب ہے وہ نزولی ترتیب سے ڈفرینٹ ہے. نزولی ترتیب یعنی جس ترتیب سے صورتیں جو ہیں وہ نازل ہوئی تھی وہ ڈفرینٹ تھی, اس لحاظ سے اس کا 92 نمبر پر یہ آتی ہے. اور اس میں جو آیات ہیں ٹوٹل 176 آیات ہیں, 3035 اس کے الفاظ ہیں, اور 15030 حروف اس کے بتائے جاتے ہیں, اور 24 رکوع ہیں. ٹھیک ہے. اس کے دوسرے ناموں میں عدل اور الرحمہ یہ بھی آتے ہیں. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ یہ سورت اپنے مردوں کو پڑھاؤ. کیوں؟ کیونکہ اس میں عورتوں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں نا, تو مردوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ عورتوں کے کیا حقوق ہیں, اور انہوں نے کس طریقے سے عورتوں کے ساتھ سلوک کرنا ہے, اور اگر نہیں کریں گے تو ان کے اوپر کس طرح کی پکڑ آتی. ٹھیک ہے نا. تو اور دوسرا آپ یہ بھی دیکھیں کہ کوئی صورت ایسی نہیں ہے جس کا نام الرجال آپ کو ملے. رجال جو ہے رجل سے ہے, رجل کہتے ہیں مرد کو, تو یعنی مردوں کے نام پہ کوئی صورت آپ کو نہیں ملے گی نا. یہ بھی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کتنی محبت و شفقت ہے ہم عورتوں کے لیے, کہ اللہ تعالیٰ نے تو عورت کو ہر حیثیت ہر رشتے سے محترم بنایا ہے, قابل تعظیم بنایا ہے. تو ہمارا جو دین ہے اسلام, جس کے بارے میں اتنا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے, ہمارا دین تو ہر لحاظ سے ہر طرح سے عورتوں کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے. خواہ وہ ماں ہے, وہ بہن ہے, وہ بیٹی ہے, بیوی ہے, جس بھی کریکٹر میں وہ ہے, جس کردار میں بھی ہے, اس کی اپنے رائٹس ہیں, اس کی عزت ہے, اس کی تکریم ہے, اس کی ایک حیثیت ہے جس کو اسلام واضح کرتا ہے.
ٹھیک ہے نا. تو یہ جو آزادی نسواں کے جو مظاہرے کرتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں نا سڑکوں پر، بالخصوص خواتین ہی ہوتی ہیں، ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس طرح چوراہوں پہ کھڑے ہو کے نعرے مارنے سے حقوق نہیں ملتے. اگر اپنے اس قرآن کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا، اس کلام کو سمجھ کے پڑھیں گے نا، اس کی تعلیم لیں گے، تو خود بخود واضح ہو جائے گی کہ کتنے رائٹس ہیں اور ہمارے رائٹس کے ساتھ ساتھ فرائض کیا کیا ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. پہلے اس کا ترجمہ آپ کو بتا دیتی ہوں بامحاورہ. اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑے کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دی. اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتے ناطے توڑنے سے بچو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے. یہ سورت جو ہے نا یہ والی جو آیت ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ نکاح میں شامل کیا. اور آپ نے سنا ہوگا جب نکاح کے لیے جب وہ پڑھا جاتا ہے نا نکاح کا خطبہ، تو اس میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے. میں اس کا لفظی ترجمہ پہلے بتا دیتی ہوں. یا ایھا الناس، الناس جو ہے وہ لوگوں کے لیے آتا ہے، اور یا جو ہے یہ حروف ندا میں سے آتا ہے، یعنی پکارنے کے لیے جو الفاظ ہوتے ہیں. تو یا ایھا الناس، اے لوگو. الناس جو ہے اس کا روٹ ورڈ نون واو سین ہے، جو کہ مانوس ہونے کے معنوں میں ہے، یعنی انسان جو ہیں فطری طور پر ان میں یہ سرشت ان کی ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے مانوس ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے زندگی گزارنا پسند کرتے ہیں. اتقو، ڈرو یا تقوی اختیار کرو. اس کا روٹ ورڈ واو قاف یا ہے. وقایا، بچنا کے معنوں میں، ڈرنا کے معنوں میں. ٹھیک ہے، تو اتقو ربکم، تقوی اختیار کرو رب کا اپنے. با رب، اور کم جو ہے یہ تم سب کے لیے آتا ہے، یعنی اگر تم سنگل ہوگا تو اس کے لیے کا آتا ہے، اور تم پلورل کے لیے کم آتا ہے. الذی، وہ ذات، خلقکم، جس نے تخلیق کیا تم سب کو. خلق اس کا روٹ ورڈ ہے، اور کم جو ہے وہ تم سب کے معنوں میں. من نفس، نفس کا مطلب ہوتا ہے ایک جان. ٹھیک ہے، کوئی جان. اور واحدہ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ایک. واحد کا مطلب تو سب کو پتہ ہی نا، عربی میں واحد ایک کے لیے آتا ہے. تو من نفس واحدہ، ایک جان سے. خلقکم من نفس واحدہ، یعنی جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. حضرت آدم علیہ السلام مراد ہے، اس میں بھی تفسیر میں دیکھتے ہیں. وَخَلَقَ، اور اس نے پیدا کیا. خلق اس نے تخلیق کیا. منہا، اس سے. من سے کے معنوں میں، اور ہا جو ہے یہ ضمیر جو ہے یہ نفس کی طرف جا رہی ہے، اس لیے من ہو نہیں آیا ہے، من ہا آیا ہے. ہو جو ہے وہ مذکر کے لیے ہوتا ہے، اور ہا جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے مونس کے لیے ہوتا ہے. اور عربی میں نفس جو ہے وہ مونس کنسیڈر ہوتا ہے، یہ اردو سے تھوڑی سی ڈفرنٹ ہوتی ہے. تو مونس کے لیے ہا آتا ہے، مذکر کے لیے ہو کی ضمیر آتی ہے. یہاں پہ ہا اس لیے آیا کیونکہ نفس جو ہے وہ مونس کنسیڈر ہوتا ہے. کچھ نیو اسٹوڈنٹس ہیں ساتھ، اس لیے میں ذرا تھوڑا زیادہ تفصیل میں بتا رہی ہوں، تو اولڈ اسٹوڈنٹس یہ نہ پریشان ہو کہ اب اتنے ایزی سے روٹ ورڈز ہمیں کیوں بتا رہی ہیں. میں نیو اسٹوڈنٹس کے حوالے سے بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے، زوجہا، زا واو اور جیم روٹ ورڈ ہے. زوج جو ہے نا عربی میں اسپاؤس کے لیے آتا ہے، یعنی مرد کے لیے عورت اس کا زوج ہے، عورت کے لیے مرد اس کا زوج ہے. ٹھیک ہے، زوجہا جوڑا اس کا. ابھی تفسیر میں اس کی ڈیٹیل بتاتی. وبثا، بثا جو ہے اس کا روٹ ورڈ با سا اور سا ہی ہوتا ہے. بثا کا مطلب ہوتا ہے بکھیر دینا، پھیلا دینا، اسکیٹر کرنا یا اڑا دینا، اس طرح کے معنوں میں آتا ہے. بسا، اور اس نے پھیلا دیا. من ہما، ان دونوں سے. اب یہاں پہ ہما آ گیا. ہما جو ہے نا وہ تسنیہ کا صیغہ، یعنی دو کے لیے آتا ہے.
عربی میں سنگل، ڈوئل اینڈ پلورل ہوتا ہے، یعنی واحد، پھر واحد کا سیغہ، تثنیہ کا سیغہ، اور پھر جمع کا سیغہ. عموماً اردو اور انگلش میں تو ہم جسٹ سنگولر، پلورل یا واحد اور جمع دیتے ہیں نا، عربی میں بیچ میں ایک ڈوئل کا سیغہ علیحدہ سے آتا ہے. تو یہ ہما جو ہے نا، اس کی ضمیر یہ دو کے لیے ہوتی ہے. تو من ہما، ان دونوں سے، یعنی نفس واحدہ اور اس کا جو زوج، ان دونوں سے پھر اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیے. کیا پھیلا دیے؟ رجالن. رجالن جو ہے رجل ان کی جمع را، جیم اور لام، جس کا مطلب ہوتا ہے مرد. کثیرن بہت سے، و نساءن اور عورتیں. ٹھیک ہے، النساء جو ہے یہ عورتوں کے لیے آتا ہے. اور النساء جو ہے نا، اس کا سنگل ورڈ جو ہے، یعنی ایک عورت کے لیے جو ورڈ آتا ہے وہ امرأتن آتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ ڈفرنٹ ہے آپس میں دیکھنے میں ورڈز. واتقوا اللہ، اور تقوی اختیار کرو اللہ، اللہ کا. الذی، وہ ذات، تساءلون، تم باہم سوال کرتے ہو. تا تم کے معنوں میں ہے آتین والا تا، اور سین الف اور لام، سین حمزہ لام. سألہ جو ہے یہ سوال کرنا ہوتا ہے. واو اور نون جو ہے یہ پلورل کے لیے آتا ہے. اور بیچ میں جو آپ کو الف نظر آ رہا ہے یعنی مد کے ساتھ، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ آپس کے معنوں میں، باہم کے معنی میں، یا ایک دوسرے کے اس معنوں میں آتا ہے. یعنی تم باہم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، یا تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، یعنی تم آپس میں سوال کرتے ہو، اس معنوں میں یہ آتا ہے. ٹھیک ہے، تساءلون، تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو. بھی، ساتھ اس کے. بازر بھی ساتھ کے معنوں میں، ہی اس کے معنوں میں. ساتھ اس کے، اس کے سے مراد یعنی اللہ تعالیٰ کا نام لے کے. والارحام، اور قرابت داریوں کے بارے میں یا رشتہ داریوں کے بارے میں. ارحام جو ہے وہ را، ہا، میم، اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے. روٹ ورڈ ہوتا ہے وہ بیسک چیز جس سے وہ ورڈ بنتا ہے، وہ والی ورڈ. تو رحم مادر آپ نے سنا ہوگا نا، تو یعنی عورت کی جو یوٹرس ہوتی ہے اس کے لیے. تو رحمی رشتے جو ہیں، یعنی جو آپس کے خونی رشتے آپ کہہ لیں. ٹھیک ہے، تو والارحام، اور رشتہ داریوں کے بارے میں. ان، بے شک، اللہ، اللہ تعالیٰ، کانا، ہے، علیکم، یہ اللہ اور کم سے مل کے بنتا ہے. اللہ اوپر، کم تمہارے. رقیباً، رقیب جو ہے یہ را، قاف اور با سے کے روٹ ورڈ سے بنتا ہے. اور رقبہ جو ہے یہ بیسیکلی گردن کے لیے آتا ہے. یہ جو ایسے یہ یہاں سے نیک کا جو پچھلا حصہ ہوتا ہے نا، اس کے لیے آتا ہے. تو یہ نگران کے معنوں میں ہوتا ہے، یعنی وہ ہستی جس کے ہاتھ میں ہماری گردن ہے، یعنی جس کی پکڑ میں ہم آتے ہیں، جس کی نظر ہماری گردن پر ہوتی ہے. گردن پر جب پکڑ ہو تو وہ یہ ہوتا ہے نا کہ انسان پوری طرح سے قابو آ جاتا ہے. کہتے ہیں اس کی نظر پہ، اس کی گردن پہ نظر ہونا یا اس کی پکڑ میں ہونا. آپ نے شاید دیکھا ہو کبھی اینیملز کو بھی جب ایسے قابو کرنا ہو نا، جس طرح کیٹس اینڈ ڈاگس کو، ان کو کبھی میڈیسن دینی ہو یا کچھ اس طریقے سے، تو ان کو ایسے نیک سے پکڑا جاتا ہے نا، تو پھر وہ ریزسٹ نہیں کر سکتے. تو یہ جو گردن سے پکڑنا، یہ جو ہے یہ پوری طرح سے قابض ہونے کے یا پوری طرح سے کڑی نگرانی کے معنوں میں آتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب گردن ہوتا ہے را، قاف، با کا، لیکن یہ فعیلن کے وزن پر ہے. رقیباً، بہت زیادہ نگران. فعیلن کے وزن پہ جو الفاظ آتے ہیں اس میں انٹینسٹی ہوتی ہے، یعنی بہت زیادہ کے معنوں میں. ٹھیک ہے، ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر بہت زیادہ نگران ہے. اچھا، اس میں دیکھیں اب اس کی تفسیر آیت کو جب آپ سٹارٹ ہی دیکھتے ہیں نا، تو یا ایھا الناس کہہ کے بات کی گئی ہے، یعنی اے لوگو. تو اس میں تمام انسانوں کو خطاب کر کے، سب کو مخاطب کر کے، ان کو ایک یونیورسل ٹروتھ جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے، ایک حقیقت بتائی جا رہی ہے.
سب کو ایک بات بتائی جا رہی، یعنی اس میں یا ایھا الذین آمنو کہہ کے بات نہیں کی جا رہی کہ صرف ایمان والوں کو خطاب نہیں کیا جا رہا، تمام لوگوں کو بتایا جا رہا ہے۔ بعض لوگ جو ہے نا ان کو یہ مغالطہ لگا کہ شاید یہ جو ہے مکی صورت ہے کیونکہ اس میں جو ہے وہ آمنو کہہ کے بات نہیں کی گئی ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے کیونکہ البقرہ میں بھی اناس کہہ کے مخاطب کیا گیا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب یہ سورۃ النساء نازل ہوئی تھی تو میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھی، یعنی وہ رخصت ہو کر آ چکی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ اور تاریخ میں یہ بات واضح ہے کہ رخصتی جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ہجرت مدینہ کے کوئی 8-9 ماہ کے بعد ہوئی تھی۔ تو ایسے کسی اشکال کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ سورت جو ہے وہ مکی ہے، یہ مدنی سورت ہی ہے۔ دس از اے کنفرم تھنگ، ٹھیک ہے۔ تو صرف یہ کہ کیونکہ تمام نوع انسانی کو کوئی بات سمجھانا مقصود تھی اور یہ بات سب کے لیے تھی، تو اس لیے یا ایھا الناس کہہ کے بات کی، یعنی جو تو اسلام کے حوالے سے کوئی شرعی احکامات ہوتے ہیں ان میں عموماً یا ایھا الذین آمنو کہہ کے بات کی جاتی ہے نا، لیکن جو سب کے لیے ایک ٹروتھ ہے، سب کے لیے یونیورسل بات ہے، وہ تو پھر سب کو مخاطب کر کے کہی جاتی ہے۔ تو چونکہ سب کو ہی ایڈریس کرنا مقصود تھا، اس لیے یہ کہا گیا کہ اے لوگو، یعنی خواہ تم اسلام کو ماننے والے ہو نہیں ماننے والے ہو، جس جگہ سے، جس رنگ، جس نسل سے تعلق رکھتے ہو، تم سب کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ تمہاری جو اصل ہے وہ ایک ہی ہے۔ اس آیت میں جو 2 مین باتیں ہیں نا، ایک تو وحدت انسانی کا ذکر کیا گیا ہے کہ تمام انسان جو ہے عمومی طور پر سب برابر ہیں، اور دوسرا پھر اس میں جو خاص رشتے ہیں یعنی جو قریبی رشتے دار ہیں ان کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ یہ 2 مین ٹاپکس ہیں اس میں نا۔ تو بیسیکلی یہ جو شروع میں جو ہے یہ وحدت انسانی کا مضمون ہے کہ اس لحاظ سے سب جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں برابر ہیں۔ تو اس لیے سب سے پہلے یا ایھا الناس کہہ کے بات کی گئی، اور اس کے بعد جو پہلا حکم دیا جا رہا ہے اتقو، تقوی اختیار کرو اللہ تعالیٰ کا۔ اب دیکھیں یہ وہی بات ہے، وہی حکم ہے جو آپ نے بہت زیادہ اس کی ریپیٹیشن دیکھی ہے سورۃ البقرہ میں بھی، سورۃ آل عمران میں بھی، بار بار تقوی کی بات آتی ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ بلکہ سورۃ آل عمران کا اینڈ جس آیت پہ ہوا تھا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، جو آخری حکم اس میں دیا گیا تھا وہ بھی یہی تھا، صبر اور رباط کی بات کے ساتھ اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یعنی فلاح کا جو ذریعہ وہ اللہ کا تقوی بتایا گیا، اور پھر آگے سورۃ النساء میں جو بات سٹارٹ ہو رہی ہے وہ بھی اسی حکم سے ہو رہی ہے جس حکم پہ اینڈ ہوا تھا سورۃ آل عمران کا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں نا ان پہ صحیح سے عمل پیرا ہونے کا آپ کہہ لیں ایک پہلا زینہ یا بنیادی چیز ہی یہ جذبہ ہے اللہ تعالیٰ کا تقوی، یعنی اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں ہونا، اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں ہونا۔ اور تقوی کے بارے میں آپ کو یہ بتا چکی ہوں کہ یہ سوچ ہونا کہ کوئی ایسا کام میرے سے نہ ہو جائے کہ وہ اللہ کی ناراضگی کا باعث بن جائے، اور کوئی ایسا کام کرنے سے رہ نہ جائے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث ہو۔ یعنی اس میں خوف، ڈر کے ساتھ ساتھ ایک محبت کا بھی ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ اللہ کے ڈر سے غلط کاموں سے بچنا ہے اور اللہ کی محبت میں اس کی رضا کے کاموں کو اپنانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے، اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی، یہ اگر نہیں ہوتا تو انسان جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کر ہی نہیں سکتا۔ نہ تو اس کا تعلق اپنے رب سے مضبوط ہو سکتا ہے، نہ انسانوں سے مضبوط ہو سکتا ہے، وہ عدل و انصاف کر ہی نہیں سکتا کسی کے ساتھ، وہ کسی کے حقوق کی ادائیگی کر ہی نہیں سکتا اگر اللہ کا ڈر دل میں موجود نہ ہو۔ تو پھر اصل کامیابی، اصل فلاح جو ہے نا وہ اسی میں ہی ہے کہ اللہ کا تقوی ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اتقو کہہ کے بات کی گئی، اور یہ بھی بات اس لیے بھی تقوی کی بات فوری آ گئی کہ آگے جو احکامات آ رہے ہیں نا ان کو اگر تم نے پورا نہ کیا تو پھر تم پر اللہ کی طرف سے پکڑ ہوگی، تو اس پکڑ سے خود کو تم نے بچانا ہے، اور اس معاملے میں تمہیں پھر اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے کہ اگر تم نہیں پورا کرو گے تو تمہارے اوپر کس طرح کا مواخذہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسا میں نے آپ کو بتایا نا کہ
اس میں آپ کو زیادہ آئلی زندگی سے متعلق احکامات ملیں گے. آئلی آئین سے ہوتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے فیملی ریلیٹڈ جو ٹاپکس ہوتے ہیں، لائک خاندانی معاملات، شوہر بیوی، اس طرح سے. تو اس کے حوالے سے آپ کو کافی سارے اس میں احکامات جو ہیں وہ ملیں گے نا. اور یہ جو معاملات ہیں نا، اس میں ہوتا یہ کہ جو خاندانی زندگی کے لحاظ سے جو معاملات ہیں، ان کی کوئی ریٹن کوئی یعنی لکھے ہوئے نہیں ہوتے، ریٹن فارم میں تو نہیں ہوتے نا. میرے کہنے کا مطلب ہے کہ جس طرح اگر سمجھیں کہ جیسے کوئی مالی معاملات ہیں، کوئی کاروباری معاملات ہیں، تو اس میں تو ہوتا ہے نا، ایک پورے ڈاکومنٹڈ ہوتا ہے، سب لکھا ہوا ہوتا ہے، یہ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، ایسے نفع ہو گیا تو کیا کرنا ہے، نقصان ہو گیا تو کیا کرنا ہے، کسی نے دھوکہ دیا تو کیا ہوگا. بہت سی سب سے چیزیں جو ہے وہ لکھی ہوتی ہیں، پروفٹ اور لاس کی جو بھی پرسنٹیجز، ایوری تھنگ از ڈاکومنٹڈ. لیکن یہ جو آئلی زندگی ہے نا، اس کے بارے میں کچھ ایسا ڈاکومنٹڈ سب کچھ نہیں ہوتا. نکاح نامے میں بھی بیسک چیزیں لکھی ہوتی ہیں. یہ تو نہیں ہوتا کہ فلاں وقت پہ اگر شوہر نے ایسے کر دیا تو بیوی نے کیا کرنا ہے، یا بیوی نے ایسی بات کہہ دی تو شوہر نے کیا کرنا ہے، آپس میں اختلافات اس طرح کے ہوں گے تو کیا معاملات کرنا ہے. تو اس لیے یہ جو معاملات ہوتے ہیں، ان میں پھر رائٹس کی وائلیشن بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، یعنی حقوق جو ہیں وہ بہت زیادہ پامال کیے جاتے ہیں. تو یہ جو آئلی معاملات ہیں نا، ان میں تو آپ سمجھ لیں کہ ان کی عدالت انسان کا اپنا ضمیر، اپنا دل و دماغ ہوتا ہے، اور جواب دہی ظاہر اللہ تعالیٰ کے حضور ہونی ہوتی ہے نا. تو اس لیے اس میں انسان صحیح طریقے سے تبھی رہ سکتا ہے جبکہ اللہ کا تقوی دل میں ہو. تبھی یہ خاندانی معاملات جو ہیں یا یہ آئلی زندگی جو ہے یہ احسن طریقے سے گزاری جا سکتی ہے. تو اتقوا ربکم، پھر آپ دیکھیں کہ رب کہہ کے بات کی گئی ہے. بڑا مطلب زبردست سا آغاز ہے اس سورت کا. رب جو ہے عموماً تو ہم یہ کہتے ہیں نا پالنے والا، لیکن رب کا لفظ جب بھی آتا ہے نا تو اس میں ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس کے معنوں میں خالق بھی آتا ہے، مالک بھی آتا ہے، مدبر بھی آتا ہے. یعنی رب وہ ہے جو آپ کا خالق بھی ہے، رب وہ ہے جو آپ کا مالک بھی ہے ہر لحاظ سے. اب زندگی کا، ہمارے ہر طرح کے جو چیزیں، جو نعمتیں ہمیں ملی ہیں ان کا بھی، ایون ہمارے جسمانی اعضاء کا بھی، ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اور اس کے علاوہ مدبر یعنی تدبیر کرنے والا، ہماری زندگیوں کے لحاظ سے ہر طرح کی تدبیر، رزق کہاں سے ملے گا، کتنا ہوگا، کب بڑھنا ہے، کب کم ہونا ہے، کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، ساری جو تدبیر ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کی طرف سے ہوتی ہے. تو رب میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، خالق، مالک، مدبر. ٹھیک ہے. تو یعنی اللہ تعالیٰ کی اس صفت ربوبیت کو مینشن کر کے اللہ تعالیٰ کے تقوی کا احساس دلایا گیا نا، کہ انسان کو پتہ ہو کہ میرا خالق بھی وہی ہے، میرا مالک بھی وہی ہے، میرا مدبر بھی وہی ہے، میری زندگی پوری طرح سے اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے. تو پھر ظاہر ہے مجھے اس کا تقوی تو رکھنا ہے نا اپنی زندگی میں. اس کے ڈر کے بغیر اگر میں اپنی زندگی گزاروں گا تو ظاہر اپنا نقصان کروں گا، دونوں جہان کا، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی. ٹھیک ہے. تو وہ رب ہے تمہارا. اور وہ کون سی ذات ہے؟ مزید اللہ تعالیٰ کی ایک صفت جو یہاں پہ بیان کی گئی، الذی خلقکم، جس نے تخلیق کیا ہے تمہیں. یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی صفت خالقیت کا بھی ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق بھی ہیں تمہارے. یعنی جو خالق ہے، جو رب ہے، یہ اس لیے ہونا بتایا جا رہا ہے تاکہ انسان کو یہ احساس ہو کہ میں نے کس کا عبد بننا ہے. جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو مدبر ہے، جو رب ہے، اس کا پھر حق بھی بنتا ہے کہ اس کی بندگی کی جائے، اس کی عبادت کی جائے. تو یہ جب انسان کو کانسیپٹ کلیئر ہوں گے نا تو پھر اس کو پتا چلے گا کہ اس نے کس کی بات ماننی ہے، کس کا بندہ بننا ہے، کس کی بندگی کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ دو صفات اللہ تعالیٰ کی بتا کے بات کی جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو تقوی ہے اس کا احساس دلایا جا رہا ہے کہ یعنی اگر اللہ کے تقوی کے بغیر زندگی گزارتے ہو، جو تمہارا رب ہے، جو تمہارا خالق ہے، مالک ہے، تو تمہارے لیے بس اگر اس کے پھر تمہارے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے اگر اس کے تقوی کے بغیر زندگی گزارتے ہو. پھر یہ بتایا کہ خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں تخلیق کیا. نفس واحدہ یعنی ایک جان سے تخلیق کیا. ایک جان جو ہے اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے.
ٹھیک ہے، ہم سب کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا تھا، یعنی وہ ابو البشر ہیں، اور اس کے بعد پھر جو ہے ساری نسل انسانی جو ہے وہ تخلیق ہوئی، اور وہ پھر انسانی نسل آگے چلی تھی. تو وہ اس چیز کو یہاں پہ مینشن کیا جا رہا ہے کہ تمہیں جو ہے ایک جان سے پیدا کیا گیا ہے. اب یہ بھی کیوں کہا گیا یہاں پہ، اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ ایک جان یعنی حضرت آدم علیہ السلام، اس بات کو کہنے کا کیا مقصد تھا، یہ بتانا اس لیے ضروری تھا کہ سب کو یہ چیز سمجھ آ جائے کہ انسانی سطح پر سب لوگ جو ہیں وہ برابر ہیں، سب کے حقوق ہیں، سب کی عزت ہے، سب کی تکریم کی جانی چاہیے. یعنی انسانیت کے لحاظ سے ہم سب کے اوپر ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنا، ایک دوسرے کی عزت کرنا، ایک دوسرے کی تکریم کرنا، یہ لازم آتا ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی ہر ایک کا بطور انسان ایک دوسرے کے اوپر یہ حق بنتا ہے، اس لیے یہ بتایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اور ایسے بھی ہوتا ہے نا، دیکھیں جیسے آپ کو کوئی اجنبی کوئی انسان ہو، اس کے بارے میں یہ پتا چلے کہ اس کے ساتھ آپ کی کوئی پرانی کوئی فیملی ٹائز ملتی ہیں، کوئی آپ کے پردادا کے کوئی کزن یا بھائی ان کے ساتھ کوئی تعلق بنتا ہے، یا کسی طریقے سے کوئی آپ کو پرانا رشتہ نظر آتا ہے، تو پھر آپ کو اس انسان سے ایک انسیت ہوتی ہے، ایک خیر خواہی اور محبت کا جذبہ بھی ہوتا ہے جب ایک آپس میں کوئی تعلق نظر آتا ہے نا. تو بیسیکلی اس چیز کو ابھارا جا رہا ہے یہاں پہ انسانوں کے اندر، ایک آپ کہنے کہ برادرانہ ایک تعلق ابھارا جا رہا ہے، یا اس کی اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ تم اگر اپنی تخلیق پر غور کرو تو ایک جان سے سب پیدا ہوئے ہو، یعنی ایک غیر مشروط تعلق ہے سب کا آپس میں. ٹھیک ہے نا. یعنی آپ دیکھیں جس طرح بہن بھائی ہوتے ہیں نا، ان کا تعلق آپس میں کیا ہوتا ہے، رحم مادر جو ہوتا ہے اس کی بنیاد ہوتی ہے نا. کوئی اچھائی برائی تو اس کی بنیاد نہیں ہوتی، جو خونی رشتہ ہے وہ ہے. ٹھیک ہے نا، چاہے کیسی شکل ہے، کیسا رنگ ہے، کیسی صفات ہے، وہ ایک غیر مشروط تعلق ہے، وہ ہونا ہی ہونا ہے آپس میں. ٹھیک ہے نا. اور اس لحاظ سے جو حقوق آتے ہیں وہ آتے ہیں، ان کو ماننا ہوتا ہے. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان اگر اپنی تخلیق پر غور کرے تو سب ایک ہی جان سے پیدا ہوئے ہیں، انسانی سطح پر سب برابر ہیں، تو سب کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ لوگوں تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے. ٹھیک ہے. یہ اس لیے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ایک تو ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ انسانیت کے لحاظ سے سب برابر ہیں، سب کے ساتھ محبت، عدل، خیر خواہی، یہ جذبات ہونے چاہیے، سب کے حقوق ہیں ایک دوسرے کے اوپر. اور دوسرا جو ہے نا، انسان کا آپ کہہ لیں جو ایک تکبر یا ایک ایروگنس انسان کے اندر ہوتی ہے نا، اس کو بھی ختم کرنا مقصود ہوتا ہے. میرا خاندان، میری برادری، میرا قبیلہ، ہم فلاں ذات سے ہیں، ہمارا تعلق تو فلاں خاندان سے ہے، اس قسم کے کانسیپٹس ہوتے ہیں نا لوگوں کے، اور اس کی وجہ سے پھر وہ خود کو بہت بڑا یا معتبر سمجھتے ہیں. تو جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ آئلی قوانین کا اس میں ذکر آئے گا، آگے احکامات آئیں گے، تو سب کو جو ہے نا وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ بنیادی طور پر تو سب کی اصل ایک ہی بنتی ہے، یعنی جہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے وہ تو سب کا ایک ہی ہے، ایک آدم کی سب اولاد ہو. تو پھر کیسا تکبر اور کیسا خود کو بڑا سمجھنا، یا کیسا خود کو برتر اور دوسروں کو کمتر سمجھنا، یہ سب باتیں تو بالکل ہی غلط ہو جاتی، کیونکہ سب کی اصل ہی ایک ہے. تو یہ جو خاندان قبیلے بنائے گئے، یہ تو صرف ہماری پہچان کے لیے بنائے گئے ہیں نا، ورنہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے میں بھی تھا کہ کسی گورے کو کالے پر، کسی عربی کو اجمی پر، کسی آقا کو غلام پہ کوئی اس طرح کی فوقیت حاصل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی وہ انسان جو ہے شاید اپنے خاندان کی وجہ سے برتر ہو جائے گا، یا اپنے رنگ نسل کی وجہ سے برتر ہو جائے گا، یا اپنے مال و دولت کی وجہ سے کوئی برتر ہو جائے گا. ایسا نہیں. جس میں اللہ کا زیادہ تقویٰ ہے، ان اکرمکم عند اللہ هو اتقاکم، یعنی جو زیادہ تقوی والا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ مکرم ہوگا، زیادہ معزز ہوگا. تو یہ چیز انسان کے اندر سے ختم کرنے کے لیے، تکبر ختم کرنے کے لیے جو ہے نا یہ کانسیپٹ دیا گیا کہ ایک ہی اصل سے ہو. ٹھیک ہے. اچھا، پھر یہ بات کی گئی وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اس سے پیدا کیا اس کا جوڑ یا اس کا زوج. ٹھیک ہے. اس سے جمہور جو مفسرین ہیں ان کا اس کے اوپر اجماع ہے کہ اس سے مراد
حضرت حوا علیہ السلام ہیں جن کو یہ یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کا یہ قول ملتا ہے کہ اس سے مراد حضرت حوا علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا گیا. یہ پسلی سے پیدائش جو ہے اس میں بائبل میں بھی اس کے حوالے سے بہت ڈیٹیل اسی طرح کی ملتی ہے. اور اس کے علاوہ ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جس میں نام تو حضرت حوا کا نہیں آتا، لیکن اس حدیث کا مفہوم اس طرح سے بنتا ہے کہ لوگ میری وصیت مانو اور عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کیونکہ عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا ہے اور پسلی کے اوپر کا حصہ ٹیڑھا ہوتا ہے. اگر سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، اور اگر یوں ہی چھوڑ دو گے تو ویسی رہے گی. لہٰذا میری وصیت مانو اور ان سے اچھا سلوک کرو. ٹھیک ہے، بیسیکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وصیت کر رہے ہیں لوگوں کو کہ عورت جو ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جانا چاہیے، کیونکہ عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا. جو اس سے استدلال یہ کرتے ہیں مفسرین، اور جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ چیزیں بائبل میں بھی ملتی ہیں، اور اگر بائبل کی کوئی ایسی چیزیں جو ٹکراتی نہیں ہیں قرآن اور حدیث سے تو ان کو لے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اس لیے جمہور مفسرین کا یہی خیال ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے جو ہے وہ حضرت حوا کو پیدا کیا گیا تھا. لیکن اس حدیث کا جو بیسک مفہوم ہے نا کہ اس کا اوپر کا حصہ ٹیڑھا ہوتا ہے پسلی کا، اور اگر اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، یہ بیسیکلی عورت کے مزاج میں جو آپ کہہ لیں کہ ایک نخرہ ہوتا ہے نا عورت میں، ٹھیک ہے نا، تو اس مزاج کی رعایت کی گئی ہے. اور وصیت یہ کی جا رہی ہے کہ عورتوں کے ساتھ پیار سے محبت سے برتاؤ کرنا ہے، اچھا سلوک کرنا ہے، اور ان کو جو ہے ان کے ساتھ سختی نہیں کرنی کہ اگر وہ کسی چیز پہ تھوڑا ضد کر رہی ہیں یا اصرار کر رہی ہیں یا جو بھی ان کے مزاج میں ایک چیز ہے، اس کو تم نے اس کا خیال رکھنا ہے، اس کو توڑنے کی کوشش نہیں کرنی، یعنی ان کے ساتھ اس طرح سختی کا معاملہ نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں مرد بھی غصیلے ہوتے ہیں یا اکھڑ ہوتے ہیں، لیکن ان کے مزاج کی کوئی رعایت نہیں کی گئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے مزاج میں جو یہ ایک چیز ہے نا اس کو مینشن کیا گیا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ مردوں کے لیے تو احکامات در احکامات ہیں. جب آپ یہ صورت پڑھیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا یہ کرو یہ کرو یہ کرو، اگر یہ نہیں کرو گے تو تمہاری اس طرح سے پکڑ ہوگی. تو یعنی جیسا میں ابھی آپ کو بتا رہی تھی نا کہ عورت کی تو بہت تکریم اور تعظیم کی گئی ہے ہمارے دین میں. اچھا، پھر یہ کہ آپ دیکھیں جو جس طرح اس حدیث میں بتایا گیا کہ پسلی سے پیدا ہونا، پسلی جو ہے وہ ایسے سائڈ پہ ہوتی ہے نا، تو اس سے یعنی عورت کا ساتھی ہونا بھی، اس کا بھی مفہوم نکلتا ہے کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے ساتھی ہوتے ہیں نا، ساتھ ہوتا ہے ان کا آپس میں. تو یہ بھی ایک چیز تھی. اور بعض نے یہ بھی کہا کہ جو عورت کی جو تعظیم اور تکریم ہے نا اس کے حوالے سے یہ بندوبست اللہ تعالیٰ نے کیا کہ یعنی آدم علیہ السلام کو تو بنا کے اور ان کا جسم وہاں پہ رکھا گیا، اور پھر فرشتوں کے ساتھ جو سارا مکالمہ جو کہ سورۃ البقرہ میں آپ پڑھ چکے ہیں وہ ہوتا ہوا، اور پھر سجدہ کرنا اور پھر شیطان کا انکار کرنا، یہ ساری بات. لیکن عورت جو ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کا جسم اور اس کی عزت و تکریم، یعنی اس کے جسم کو اس طریقے سے مخفی رکھنا تھا، اور اس کی تکریم کا یہ تقاضا تھا کہ اس کو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے تخلیق کیا، یعنی پوشیدہ معاملہ رکھا اس کی تخلیق کا. واللہ تعالیٰ عالم. یہ کچھ جو مختلف آراء ہیں لوگوں کی، دل کو لگتی ہے یہ بات بھی، لیکن واللہ تعالیٰ عالم. بہرحال بہت زیادہ جو ہے نا اس میں ڈیٹیل حدیث میں ہمیں نہیں ملتی ہے، اور اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ مفسرین جو ہیں جمہور مفسرین کا اس کے اوپر اجماع ہے کہ ایسا ہی ہے. یہ کچھ لوگ ہیں جن کو اس ترجمے کے اوپر تھوڑی تکلیف ہوتی ہے، اعتراض ہوتا ہے، من نفس واحدہ اور پھر اس کے جوڑا. وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے خود سے کیسے ڈیسائیڈ کر لیا کہ اس سے مراد آدم ہے، کہ آدم کو ہی پہلے تخلیق کیا گیا تھا اور پھر اس سے جو ہے وہ حضرت حوا تخلیق ہوئی تھی. یہ وہ جو شانہ بشانہ والے لوگ جن کا کانسیپٹ ہے نا کہ وہ جو ایک وہ جدید ذہنیت والے کہ وہ پھر جو بار بار اعتراض، یعنی جن کو خام خواہ کا ہوتا ہے نا کہ آپ خود ہی سے مرد کی فوقیت جو ہے وہ ظاہر کر دیتے ہیں اور ایسی
بات نہیں ہے یہ وہ. تو اس سے تو مراد, بلکہ وہ اس سے مراد بھی جو ہے نا وہ جنس لیتے ہیں کہ اس سے ایک جنس مراد ہے اور پھر اس سے دوسری جنس جو ہے وہ پیدا کی, وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. لیکن ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں اگر آپ غور کریں نا تو ایک تو یہ حضرت آدم علیہ السلام ان کی تخلیق کا قصہ آپ کو سورۃ البقرہ میں مل جاتا ہے, اور دوسرا آپ دیکھیں کہ قرآن حکیم میں بار بار انسانوں کو کیا کہہ کے مخاطب کیا گیا ہے, یا بنی آدم, یا بنی آدم. سورہ یاسین میں, سورۃ بنی اسرائیل میں, سورۃ الاعراف ہی آپ پڑھ لینا تو اس میں تو کتنی آیات میں آتا ہے, آیت نمبر 26 میں, 27 میں, 31 میں, 35 میں, آیت نمبر 172 میں بار بار یا بنی آدم کہہ کے بات کی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اگر قرآن حکیم میں اس طریقے سے مخاطب نہ کیا گیا ہوتا تو یہ بات مانی جا سکتی تھی کہ بھئی کیسے ثابت ہوتا ہے کہ سب آدم کی اولاد ہے اور آدم پہلے پیدا ہوئے تھے. تو یہ ایک ظاہر ہے ایک حقیقت ہے, اس پہ اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اینی تو یہ ہے کہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی, اور اس کے بعد پھر ان کا جو زوج تھا حضرت حوا, ان کی تخلیق ہوئی, اور ان سے پھر جو ہے آگے دیگر مرد اور عورت وہ تخلیق ہوئے اور دنیا میں وہ پھیلتے چلے گئے. بسا جو ہے نا, یعنی ان کو پھر ظاہر ہے وہ ایک جگہ پہ تو نہیں رہے, وہ 1 سے 2, 2 سے 4, 4 پھر بڑھتے گئے ادھر ادھر دنیا میں, پھر وہ پوری جو انسانی نسل تھی وہ پھیلتی گئی اور آباد ہوتی گئی. تو اس آیت میں آپ کہہ لیں کہ پیدائش کی 3 صورتیں آپ کو ملتی ہیں. ایک تو جاندار کا بے جان سے پیدا ہونا, یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا پتہ چلتا ہے, بے جان مٹی سے پیدا ہوئے اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے جان ڈال دی. پھر جاندار سے ہی جاندار کا پیدا ہونا, یعنی حضرت حوا علیہ السلام کا, ان کا جو بتایا گیا کہ ان کا زوج حضرت آدم سے بنا. اور پھر لیکن یہ جو تھا یہ عام پیدائش سے ہٹ کے معاملہ تھا, اور اس کے علاوہ پھر جاندار سے جاندار کا عمومی طریقے کے ذریعے پیدا ہونا, اس کا بھی مل جاتا ہے. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً, یہ ایک عمومی طریقے سے جو پیدائش ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت, اس کی مشیت اور اس کا قادر و مطلق ہونا اس سے ظاہر ہوتا ہے نا. اللہ تعالیٰ چاہے تو بن ماں باپ کے بھی پیدا کرتے جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا, اور چاہے تو بن باپ کے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا گیا. ٹھیک ہے نا. تو جس طرح آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جاندار سے بے جان کو جاندار سے پیدا کرتا ہے, تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے نا, وہ کسی بھی طریقے سے کسی کو بھی پیدا کر سکتا ہے, اور اپنی حکمت کے تحت اللہ تعالیٰ یہ فیصلے کرتے ہیں, تو ان پہ کسی قسم کے اعتراضات کی بھی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی. ٹھیک ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اس طریقے سے انسانی تخلیق جو ہے اس کا آغاز ہوا, اور پھر جو ہے مرد اور عورت وہ بنا کے کثیر تعداد میں دنیا میں پھیلا دیے گئے. اچھا, اس میں پھر اب ایک چیز یہ بھی دیکھیں کہ مرد اور عورت, رجالن و نسان, یہی 2 چیزیں ملتی ہیں, تیسری کسی جنس کا ذکر نہیں ملتا, یعنی جن کو مخنث کہتے ہیں نا, ہجڑا عرف عام میں جن کو ہم کہتے ہیں, ان کے حوالے سے تو کوئی ورڈ ہمیں اس آیت میں نہیں مل رہا نا. تو امام قرطبی رحمہ اللہ علیہ اس کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ بیسیکلی یہ 2 ہی جنس ہے, یعنی ایک مرد اور ایک عورت. یعنی مخنث جو ہے نا وہ کوئی الگ جنس کے طور پر ان کو نہیں لیا جائے گا, جس طرح کہ آج کل آپ نے دیکھا نا کہ کتنا زیادہ اس کے اوپر اتنی عجیب سی خرافات اور عجیب سے کانسیپٹس بنا لیے گئے ہیں. وہ LGBT کا کانسیپٹ, اور اس میں پھر جو جس کا دل کرتا ہے وہ بن جائے, اور پھر غلط طریقے سے ان کے تعلقات, اور پھر وہ آپ دیکھیں پاکستان میں بھی کس طریقے سے اس معاشرے میں بھی یہ چیز انجیکٹ کی گئی ہے, خبریں تو پڑھی ہوں گی آپ نے. تو بات یہ ہے کہ یہ 2 ہی جنس ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے, ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے. اب اگر یہ جو مخنث آتے ہیں تو ان کے لیے ان کو کوئی علیحدہ سے جنس نہیں سمجھا جائے گا, یہ بس ایک معذوری ہے, اور اس میں یہی دیکھا جائے گا کہ جن میں مردانہ صفات زیادہ ہے, مردانہ مشابہت ہے, ان کے لیے جو احکامات ہوں گے وہ وہی احکامات ہوں گے جو مردوں کے لیے ہیں,
اور جن میں عورتوں کی شباہت ہے یا عورتوں والی صفات زیادہ غالب ہیں ان کے لیے وہ احکامات ہوں گے جو عورتوں کے لیے ہیں. یعنی ان کی ایون جو وراثت کی بھی جو تقسیم ہے اس کے لیے بھی یہی اصول جو ہے وہ مد نظر رکھے جائیں گے جو مرد اور عورت کے لیے رکھے جاتے ہیں. یعنی ان کو ایک علیحدہ سی کوئی چیز بنا کے نہیں لیا جائے گا, علیحدہ سی کوئی تیسری جنس نہیں بنایا جا سکتا, ورنہ پھر تو آپ جتنے کوئی لنگڑے ہیں, کوئی نابینا ہیں, ان سب کے لیے علیحدہ علیحدہ, یعنی آپ ان کے لیے علیحدہ علیحدہ جنس اور علیحدہ علیحدہ ان سب کے لیے آئی ڈی کارڈ آپ بنا لیں. ایسا تو نہیں ہے, یہ تو بس ایک معذوری ہے جس کو اس طریقے سے تو نہیں دیا جا سکتا. تو جنس تو دو ہی ہیں نوع انسانی میں, ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے. اگر کوئی کسی قسم کی معذوری کے ساتھ پیدا ہوتا ہے تو اس میں بس یہ دیکھا جائے گا کہ کون سی صفات غالب ہے. ٹھیک ہے, یہ چیز بھی سمجھنا ضروری ہے. اور اسی حوالے سے جو ہے وہ پھر احکامات بھی ہوں گے. اچھا, وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً, یہاں تک بات کر دی اللہ تعالیٰ نے. اس کے بعد اب دیکھیں پھر بات گھوم پھر کے تقویٰ پہ ہی آ گئی ہے, کیونکہ اب کیا بات کی جا رہی ہے, وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ. یہاں پہ بھی دو باتیں کی گئی کہ اللہ کا تقویٰ اختیار کرو. الذی یعنی وہ ذات جس کا نام لے لے کے تم ایک دوسرے سے باہم سوال کرتے ہو. نام لے لے کے باہم سوال کرنے سے کیا مراد ہے, یہ کیا اس کا مطلب بنتا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ عموماً جب ہم بات کرتے ہیں کسی کو کوئی واسطہ دینا تو ایسے کہا جاتا ہے نا, اللہ کے واسطے یہ نہ کرو, یا اللہ کا نام لو, ایسے نہ کرو. اور چونکہ جو یہ آئلی زندگی میں معاملات بگڑ جاتے ہیں, جھگڑے ہو جاتے ہیں, تو اس میں بھی عموماً اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف دیا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کا واسطہ دیا جاتا ہے. ایون انگلش میں بھی ہم کہتے ہیں نا, فار گاڈ سیک ڈونٹ ڈو دس. تو یہ چاہے انگلش میں بات کر رہا ہو یا اردو میں بات کر رہا ہو, یہ فطری طور پر ایک یہ چیز انسان کے اندر ہوتی ہے, جو بھی اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہیں, کہ وہ اللہ کا واسطہ دے کے لوگ بات کرتے ہیں آپس میں. ٹھیک ہے نا. تو اور عموماً آپ نے دیکھا کہ جو فقیر وغیرہ جو ہوتے ہیں مانگنے والے, وہ بھی اسی طرح سے بات کرتے ہیں نا کہ اللہ کے نام پہ دے دو, یا اللہ کا واسطہ کر دو, یہ دے دو, ایسے کر دو. تو یہ یعنی آپس میں اللہ تعالیٰ کا واسطہ دیا جاتا ہے, بات اس کے حوالے سے کی جاتی ہے. بعض دفعہ رشتہ داریوں کا بھی حوالہ دیا جاتا ہے نا کہ اپنے بچوں کی خاطر یہ نہ کرو, والدین کی عزت کا خیال کرو, وہ بھی ٹھیک ہے, اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کے بھی بات کی جا سکتی ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ اس جو ایک انسان کا ایک جو فطری رویہ یا طریقہ ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں یا بات کرتے ہیں, اس کو یہاں پہ مینشن کیا جا رہا ہے. کیوں مینشن کیا جا رہا ہے؟ تاکہ انسان کو تھوڑا سا یہ باور کرایا جائے کہ دیکھو تم اپنی باتوں میں بار بار اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کے بات تو کرتے ہو, یہ تم اس کا تقویٰ اختیار نہیں کرتے, اس سے ڈرتے نہیں ہو, اس کی نافرمانی کتنی آرام سے کر جاتے ہو, اس کی نافرمانی کے کام کرتے ہوئے تم ڈرتے نہیں ہو. یعنی آپس میں جس ذات کا نام لے لے کے تم واسطے دیتے ہو اور اس کے ذریعے سے بات کرتے ہو, تو پھر اس کا تقویٰ بھی اختیار کرو نا, اس کا ڈر بھی اختیار کرو, اس کی بندگی بھی اختیار کرو, اس ذات کی جو کبریائی ہے اس کا تو ادراک کرو, اس کو تو سمجھو, اس کا تو احساس کرو. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرو جس کا نام لے لے کے ایک دوسرے سے بات کرتے ہو. والارحام, اور رشتہ داریوں کے بارے میں. کیا رشتہ داریوں کے بارے میں؟ اس پہ بھی وہی تقویٰ والی بات آگے بھی امپلائی ہو رہی ہے کہ اپنے رشتہ داریوں کے حوالے سے بھی اللہ سے ڈرو کہ ان کے ساتھ تم نے کوئی ناانصافی نہیں کرنی, ان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کرنا, ان کے ساتھ تم نے قطع رحمی نہیں کرنی. قطع رحمی کیا ہوتا ہے؟ رحم جو ہے نا, بیسیکلی یہ میں نے آپ کو اس طرح بتایا نا کہ یوٹرس کے لیے آتا ہے رحم کا ورڈ جو ہے. تو رحم مادر جو ہے یعنی مدر ووم جو ہے, اس سے جو رشتہ داریاں بنتی ہیں ان کے لیے یہ آتا ہے. یعنی چاہے آپ جو بھی یعنی بہن بھائی پھر ننیال دجال سب اس طرح کے قرابت داریاں جو ہیں وہ اس میں آ جاتی ہیں کہ اس کے حوالے سے ایک دوسرے سے ڈرو, یعنی رشتہ داریاں توڑنے سے ڈرو. رشتہ دار اور قرابت دار بھی جو ہے یہ رشتہ دار کے لیے یہ ورڈ آتا ہے کہ ان کے حوالے سے ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرتے ہوئے یا ایک دوسرے کے ساتھ غلط معاملات کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ڈرو. یعنی جب آپس میں معاملات اس رد
کا اس اللہ کی ذات کا واسطہ دے کر اس سے بات کرتے ہو, اس کے نام لے کر سوال کرتے ہو, تو پھر اس کی اطاعت بھی تم پر لازم ہو جاتی, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو رحمی رشتے ہیں ان کو برقرار رکھو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو, کیونکہ اللہ کے تقوی کے بغیر یہ جو رشتہ داریاں ہیں نا ان کو برقرار رکھا جا نہیں سکتا. تو یہاں پہ بیسیکلی ایک مقصد بھی واضح کیا جا رہا ہے کہ یہ تمہیں مقصود ہونا چاہیے کہ اللہ کا چونکہ ڈر ہے, اللہ کا خوف ہے, اللہ کی پکڑ کا احساس ہے, اس لیے تم نے ان رشتہ داریوں کو جو ہے وہ جوڑنا ہے. اور قطع رحمی یا قطع تعلقی جو ہے اس سے بالکل بچنا ہے, کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے. قطع رحمی جو ہے نا اس کو عموماً لوگ سمجھتے نہیں ہیں. بہت زیادہ ہمارے دین اسلام میں ان رشتوں کو جوڑ کے رکھنے کی تاکید ہے, حکم ہے. اور چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ معاشرتی استحکام کی بات ہے اس صورت میں, اور جو ایک اس کی بنیادی اکائی جو خاندان ہے اس کے حوالے سے احکامات اس میں ملتے ہیں نا, تو وہ ایک معاشرہ جو ہے اس کا استحکام تبھی ہو سکتا ہے جب جو خاندان ہے ان میں آپس میں مضبوط تعلق ہوگا, ان میں کوئی یونٹی ہوگی اور وہ آپس میں جڑ کے رہیں گے. یعنی آپ سوچیں نا, خاندانوں میں اگر دل کٹے پھٹے ہیں, رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں, لوگ ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں اور کوئی محبت نہیں ہے, تو پھر ایسے خاندان میں کوئی مضبوطی نہیں ہوگی, ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہوگا, تو پھر اس معاشرے میں مضبوطی یا استحکام کیسے آئے گا. تو اسلام تو ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینے کی تربیت کرتا ہے جس میں سب لوگوں کو ایک دوسرے سے محبت ہو, سب لوگوں کو ایک دوسرے کا خیال ہو, ہمدردی ہو. تو اس کا جو سٹارٹ ہوتا ہے وہ تو اپنے خاندان سے ہی ہوتا ہے نا, اپنے گھر سے ہوتا ہے. تو بیسیکلی یہ یہاں پہ سمجھایا جا رہا ہے کہ صلہ رحمی کرو, یعنی صلہ رحمی کا حکم ہے اس آیت میں. صلہ رحمی جو ہے نا, صلہ جو ہے وہ جوڑنے کے معنوں میں ہوتا ہے, اور رحم یوٹرس کے لحاظ سے, یعنی جو رحمی رشتے ہیں ان کو جوڑو. یہ صلہ رحمی جو ہے وہ مرسی والے معنوں میں نہیں ہے, یہ بیسیکلی یہ بھی عموماً لوگوں کو نہیں پتا ہوتا اس ٹرمینالوجی کا مطلب. صلہ رحمی کا مطلب ہوتا ہے رشتے داریاں جوڑنا, آپس میں رشتے جو ہے ان کو جوڑ کے رکھنا. تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا نا کہ شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس آیت کے دو مین آپ کو ٹاپکس ملتے ہیں. ایک تو وحدت انسانی کا ذکر, کہ یہ بتایا گیا کہ ایک آدم کی اولاد ہو تو سب جو ہے ایک لحاظ سے انسانی سطح پر برابر ہو, تو سب کے ہی ایک دوسرے کے اوپر انسانیت کے لحاظ سے حقوق آتے ہیں, اور سب کو ایک دوسرے کا خیر خواہ اور ہمدرد ہونا چاہیے. اور پھر اس کو مزید لمٹ کیا گیا کہ یعنی آپس میں جو قریبی رشتہ داریاں تمہاری بنتی ہیں ان کے تو خاص حقوق آتے ہیں, ان کے ساتھ خاص تم نے معاملات کرتے ہوئے دھیان رکھنا ہے کہ ان کے جو حقوق ہیں وہ ان کو دیے جانے چاہیے, ٹھیک ہے. اور بنیاد جو ہے وہ تقوی ہی بتائی جا رہی ہے کہ یہ تقوی اختیار کرو گے تو تم یہ کام کر سکتے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کیے بغیر جو ہے یہ کام ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کے ڈر کے بغیر یہ کیا ہی نہیں جا سکتا. تقوی ہوگا تو انسان یہ صلہ رحمی کرے گا. یعنی خاندانی نظام کی اصلاح کے لیے اللہ کا تقوی بہت ضروری ہے, تاکہ انسان اللہ کے ڈر کی وجہ سے تمام حقوق کی ادائیگی جو ہے وہ صحیح طریقے سے کرے. یعنی انسانی تعلقات میں خیر آ ہی نہیں سکتی اگر اللہ کا تقوی نہیں ہوگا. تو یہ چیز جو ہے نا, اب آپ دیکھیے اس ایک آیت میں 2 دفعہ تقوی کا ورڈ کہہ کے ریپیٹ کر کے بات کی گئی ہے, کیونکہ جو بات امپورٹنٹ ہوتی ہے نا اس کو ریپیٹ کیا جاتا ہے. ہم عام بات چیت میں بھی جو بات امپورٹنٹ ہوتی ہے اس کو ریپیٹ کرتے ہیں نا. تو یہ یہاں پہ سمجھایا جا رہا ہے کہ رشتہ دار جو ہیں ان کے ساتھ انسان کا معاملہ کیسا ہونا چاہیے, اور ان کے حقوق کی ادائیگی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا تقوی ہونا چاہیے کہ کیا ہماری ذمہ داریاں ہیں اپنے رشتہ داروں کی طرف. اچھا اخلاق, ان سے میل جول رکھنا, اگر وہ مدد کے محتاج ہیں تو ان کو مدد دی جائے, اگر ان کو کوئی مشورہ چاہیے تو وہ کیا جائے, مالی مدد ہے یا جس طرح کی بھی مدد چاہیے, بیمار ہے تو ان کو وزٹ کریں. تو بلکہ سورۃ آل عمران کے آخر میں بھی جو آپ نے رابطو والی بات پڑھی تھی اس میں میں نے آپ کو حبل من الناس کا بھی بتایا تھا کہ لوگوں سے آپس میں جو ہے وہ تعلقات جوڑ کے رکھو. تو یہ جو چیز ہے نا یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور بہت زیادہ اس کے اوپر احکامات ہے. ابھی میں آپ کو کچھ حدیث بتاتی ہوں نا صلہ رحمی کے حوالے سے, یا قطع رحمی کرنے کے جو وبال ہے, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ
کتنا اہم معاملہ ہے یہ، جس کو لوگوں نے اتنا زیادہ لائٹ لیا ہوا، اتنا ہلکا لیا ہوا ہے. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ آپس میں کتنی زیادہ رشتہ داریاں توڑ کے لوگ بیٹھے ہوئے، سگے رحمی رشتے، خونی رشتے جو ہیں ایک دوسرے سے ٹوٹے ہوئے ہیں، ناراض ہیں، حالانکہ اس کے لیے بہت زیادہ بعید ہے. تو یہ اس میں بات کی گئی. اور آیت پہلے اینڈ کر لیتے ہیں، پھر میں آپ کو اس سے ریلیٹڈ جو حدیث ہے وہ بتا دیتی ہوں. اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات یہاں تک کی نا، والارحام یعنی رحمی رشتوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، تو پھر آگے اللہ تعالیٰ دیکھیں کیا فرما رہے ہیں، ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے. یہ پھر ایک طرح سے اللہ کا ڈر ہی ڈالنے کے لیے اس بات کو اس طریقے سے ان الفاظ میں ایکسپلین کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تو کڑی نگرانی میں ہو تم. اور اس میں بھی آپ دیکھیں نا، انا، پھر کانا، اور پھر رقیبہ، یعنی بہت زیادہ تاکیدی الفاظ ہیں جن کے ساتھ بات کی گئی کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہے تمہارے اوپر نگران. یعنی تاکید در تاکید کر کے یہ بات کی گئی ہے، تاکہ بہت اچھی طرح سے انسان کو واضح ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کو تو ایک ایک چیز کا علم ہے. کیا نیت ہے، کیا سوچ ہے، دل میں کیا ہے، اوپر سے عمل کیا ہے، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی نظر سے بچی ہوئی نہیں ہے. یعنی انسان ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کی کڑی نگرانی میں ہے. کوئی اوپر اوپر سے کر رہا ہے، یا کوئی جس کے دل میں اندر میں بھی واقعی نیت جو ہے وہ خالص ہے، وہ سچی ہے، اور اس کو یہ پتا ہے کہ اگر میں نے غلط کیا تو میری اللہ تعالیٰ سے پکڑ ہوگی. ٹھیک ہے نا. جب انسان کو یہ خیال رکھتا ہے نا کہ ہر وقت میں اللہ کی نظر میں ہوں، تو پھر وہ کبھی بھی غلط کام کر نہیں سکتا. ورنہ جس طرح ہوتا ہے نا دنیا میں، تو لوگ چھپ چھپا کے، کبھی قانون سے چھپ کے، کبھی پولیس سے چھپ کے غلط کام کر لیتے ہیں. لیکن جب اللہ کی پکڑ کا احساس ہوگا نا، تو انسان کو یہ پتا ہوگا کہ کوئی جگہ اس دنیا میں ایسی ہے ہی نہیں جہاں میں اللہ کی نظر سے بچ سکتا ہوں. تو یہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا نگران ہونا، رقیب ہونا جو بتایا گیا، وہ اس لیے بتایا گیا کہ انسان کو ہر وقت یہ احساس رہے کہ میں نے اپنے کسی بھی رشتہ دار کے ساتھ کچھ غلط کیا، کیونکہ ہر رشتے کے حقوق میرے اوپر لازم آتے ہیں. تو میں نے کسی کے بھی حقوق کی ادائیگی میں اگر کمی کی، یا ادائیگی نہ کی، یا غلط کیا، کوئی ظلم کیا، تو اس کی پکڑ تو میرے اوپر لازم ہے ہی ہے. تو اس لیے یہ بات جو ہے اس طریقے سے اتنی زیادہ تاکید کے ساتھ یہاں پہ کی گئی کہ ہر وقت تم اللہ کی نظر میں ہو، کہیں پہ بھی اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے. آپ دیکھیں جب انسان کو پتا ہوتا ہے نا کہ ابھی آپ روڈ پہ جا رہے ہیں ڈرائیو کرتے ہوئے، ویسے اگر کوئی انسان اتنے زیادہ رولز کی پابندی نہ بھی کرے اور ٹریفک رولز سے، کہیں پہ پولیس کار نظر آتی ہے نا، جہاں پہ پتا ہوتا ہے کہ یہاں پہ سپیڈ کیمرہ لگا ہوا ہے، تو وہاں پہ سب سیدھے ہو جاتے ہیں. سپیڈ پہ اگر جا رہے ہوں گے، اوور سپیڈنگ کریں گے، تو اس کیمرے کے سامنے سے گزرتے ہوئے اپنی سپیڈ کو کنٹرول کر لیں گے. یا پولیس گاڑی جہاں پہ کھڑی ہوگی وہاں پہ سارے رولز سب کہہ رہے ہیں، اپنی سیٹ بیلٹس بھی چیک کر لو، لگی ہوئی ہے کہ نہیں لگی ہوئی، یا سپیڈ ٹھیک ہے یا نہیں، یا کوئی غلط کام تو نہیں ہو رہا، کوئی سگنل وغیرہ تو نہیں توڑ رہے، کیونکہ پتا ہوتا ہے نا کہ کڑی نگرانی میں ہے اس وقت. تو وہ سامنے کیمرہ بھی لگا ہوا ہے، پولیس کار بھی کھڑی ہوئی ہے. تو یہ احساس جب انسان کے اندر ہوتا ہے نا، انڈر سرویلنس ہونے کا، اور یعنی پکڑ میں ہونے کا، تو پھر انسان جو ہے نا وہ تیر کی طرح سیدھا ہو کے رہتا ہے. تو اس لیے بار بار یہ انسان کو احساس دلایا جا رہا ہے، کیونکہ انسان جب اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے نا، تو وہ سو چکا ہوتا ہے، ایک طرح سے غفلت کا شکار ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ بات بار بار انسان کو واضح کرائی جاتی ہے کہ دیکھو تم ہر وقت اللہ کی پکڑ میں ہو، تم ہر وقت اللہ کی کڑی نگرانی میں، کچھ بھی غلط کرو گے تو تمہاری اس کے اوپر پکڑ ہوگی. تو اب یہاں پہ جو قرابت داری یعنی رشتہ داری کے حوالے سے بات ہے، اس کے حوالے سے کچھ حدیث ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کتنی زیادہ یہ اہم بات ہے رشتہ داریوں کو جوڑ کے رکھنا، اور انسان اس سے جب غفلت برتتا ہے تو کتنے بڑے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، میں بہت رحم کرنے والا ہوں، اور رحم کو میں نے اپنے نام سے مشتق کیا ہے. جو اس کو جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا، اور جو اسے توڑے گا میں اسے توڑوں گا. استغفر اللہ. یعنی رحمی رشتے جو توڑے گا اللہ تعالیٰ اس کو توڑیں گے، جو ان رشتوں کو جوڑے گا اللہ تعالیٰ بھی اس کو جوڑیں گے. ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم صرف اللہ کی عبادت کرو
اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور صلہ رحمی کرو. یہ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، دونوں میں آتی ہے. ٹھیک ہے. پھر ایک اور حدیث کا مفہوم بنتا ہے کہ ایسی قوم پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی جس میں رشتوں کو کاٹنے والے موجود ہوتے ہیں. پھر بخاری مسلم کی ایک اور حدیث کا مفہوم ہے قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. بہت کلیئرلی متفق علیہ حدیث ہے. متفق علیہ حدیث وہ ہوتی ہے جو صحیح بخاری یا صحیح مسلم دونوں میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جس کی صحیح سند ہوتی ہے. بالکل قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. یعنی صاف اس چیز کو واضح کر دیا گیا کہ جو اپنے رحمی رشتوں کو قطع کرتا ہے، توڑتا ہے، خواہ وہ بڑا عبادت گزار ہو، نمازی ہو، پرہیزگار ہو، بڑا کوئی صدقہ خیرات کرنے والا ہو، اگر رشتے توڑے ہوئے ہیں تو اس کو یہ بہت بڑی وارننگ دی گئی ہے کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. پھر صحیح بخاری کی ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اس کی روزی میں فراخی ہو، یعنی روزی بڑھے، رزق بڑھے اس کا، اور اس کی عمر میں اضافہ کیا جائے، تو اس سے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے. سبحان اللہ. یہ تو ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ رزق بھی بڑھے اور عمر بھی دراز ہو. تو اس کا بھی جو ایک آپ کہنے کہ ایک طریقہ بتایا گیا، وہ یہ کہا گیا کہ صلہ رحمی کرو. اچھا، اب صلہ رحمی ہے کیا؟ اس کو بھی ذرا سمجھنے کے لیے نا یہ حدیث کا مفہوم سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب ہم اس سے پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے تو ٹھیک ہے تعلقات سب کے ساتھ، اب وہ فلاں تو ہے ہی ایسا نا، تو اس کے بارے میں ہم کیا کر سکتے ہیں، اس کے تو ہمارے اوپر شاید اس کے حوالے سے تو کوئی ذمہ داری نہیں آتی. تو یہ صحیح بخاری کی ایک اور صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ شخص صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے جو اس احسان کے بدلے میں احسان کرتا ہے. یعنی کسی رشتہ دار کی طرف سے اچھا سلوک ہو رہا ہے، اس کے ساتھ آپ نے اچھا سلوک کر لیا، یہ صلہ رحمی میں نہیں آتا. اصل صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب اس سے قطع رحمی کی جائے تو وہ صلہ رحمی کرے. یعنی صلہ رحمی جس کے بارے میں اتنی تاکید کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی رشتہ دار تم سے رشتہ توڑے تو تم نے اس رشتے کو جوڑنا ہے. جو آپ کے ساتھ اچھا کر رہا ہے اس کے ساتھ آپ نے اچھا کر دیا، جس کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں آپ نے اس کے ساتھ تعلقات بنا کے رکھے. تو اس میں کیا کمال ہے؟ جانور کو بھی جو انسان جو ہے اس کو پیار کرے، اس کو کھانا شانا دیتا رہے، جانور اس کے ساتھ بہت زیادہ مانوس ہو جاتا ہے. انسان ہے نا ہمارے اوپر تو ایکسٹرا ذمہ داریاں ہیں، ہمیں شعور دیا ہے، ہمیں عقل دی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو رشتہ داریاں ان کے اتنے سخت حقوق بتائے ہیں کہ جو تم سے توڑ رہا ہے تم نے اس کے ساتھ جا کے جوڑنا ہے، وہ صلہ رحمی ہوتی. ٹھیک ہے نا. یعنی آپ کہہ لیں کہ ون وے ٹریفک بتائی گئی ہے، واپسی کو نہیں دیکھنا کہ بھئی وہ تو ہمارے ساتھ کر نہیں رہا، یا وہ تو مجھے میرا اس کا کوئی اچھا رسپانس نہیں دے رہا. خود سے کرتے جانا ہے ون وے. کیوں؟ کیونکہ مقصد بتا دیا نا، اللہ کا تقویٰ، اللہ کی رضا مقصود ہونی چاہیے. کیونکہ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں نا کہ ہم تو اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتے ہیں، وہ ہم سے نہیں جوڑتے، وہ ہم سے دور بھاگتے ہیں، وہ اچھا جواب نہیں دیتی ہیں. اس نقطے کو سمجھ لیں. واتقوا اللہ، جو واتقوا اللہ کہہ کے بات کی گئی ہے نا، اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ رشتوں کو جو جوڑنا ہے نا، جو صلہ رحمی کرنی ہے، وہ اللہ کی ناراضگی کے ڈر سے کرنی ہے کہ اللہ نہ تم سے ناراض ہو جائے. اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے، اس کی خوشنودی کے لیے کرنی ہے. جب یہ نیت ہوگی نا تو پھر اگلے جیسا بھی رویہ رکھیں. مقصد اللہ کو راضی کرنا تھا نا. اللہ راضی ہو گیا تو بیڑا پار، انسان کامیاب ہو. ورنہ رشتہ دار تو سب کے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے، سب کے سب رشتہ دار تو خوش و راضی کبھی نہیں ہوتے. ہر ایک کو اس طرح کا، اگر آپ اچھا کر بھی رہے ہیں تو لازمی نہیں ہے کہ ہر ایک کے رشتہ دار ویسے ہی اچھا اس کے ساتھ کریں. بہت کم ہی ایسی ہوتی ہیں مثالیں. تو اس لیے اگر انسان کو بس یہ مقصد واضح ہو جائے نا کہ میں نے اپنے رب کو ناراض نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا، تو اس کو جو ہے جب یہ چیز سمجھ آ جاتی ہے تو پھر وہ یہ ان چیزوں میں نہیں پڑتا کہ اگلے کا رویہ آگے سے کیسا. اس کا میں نے کہا نا یہ ون وے ٹریفک، اپنا آپ نے ٹھیک رکھنا ہی رکھنا ہے. کوئی توڑ بھی رہا ہے تو آپ نے اس سے جا کے جوڑنا ہے. اتنے زیادہ سخت احکامات ہیں. تو یہ اب ان احکامات کو اور ان چیز کے ساتھ ساتھ جو وعیدیں بھی جو اس میں دی گئی ہیں، یعنی جنت میں ہی داخل نہیں ہوگا، ان کو ذرا ذہن میں رکھیں. اور پھر جو آج کل کا ماحول بن گیا ہے
اس کو ذرا اس کے اوپر تھوڑا ہم غور کریں کہ آج کل لوگ ایک تو اللہ کے اس حکم سے کتنا زیادہ ناواقف ہیں صلہ رحمی کرنے کے، اور کتنا زیادہ قطع رحمی کا ایک ماحول سا بن چکا ہے، اتنی عام بات ہو چکی ہے، یعنی سگے خونی رشتے ایک دوسرے سے ناراض سال ہر سال گزر گئے ہیں، ایک دوسرے کی شکلیں نہیں دیکھی، ایک دوسرے سے ملے نہیں، بات چیت نہیں کی، پتہ ہی نہیں ہے سگے بہن بھائیوں کو کہ بھائی کدھر ہے تو بہن کدھر ہے، اس طرح کے ناراض ہوئے ہوئے، کوئی آپس میں تعلق ہی نہیں ہے، بھول ہی چکے ہوئے ہیں۔ کہیں پہ اولاد نے والدین کو چھوڑ دیا ہوا، بالکل ایسا کہ ان کو کبھی پلٹ کے پوچھا ہی نہیں، کہیں پہ والدین ایسے ہیں کہ انہوں نے اولاد کو گھروں سے نکال دیا، جی ہم نے اس کو آف کر دیا، اب ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، ہمارے جنازے پہ بھی نہ آئے وغیرہ وغیرہ۔ اتنی زیادہ یعنی دراڑیں آ چکی ہیں اور اس طرح سے دل کٹے پھٹے ہیں، اور لوگوں کو احساس ہی نہیں ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں جی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو جاتا ہے۔ ہم اپنے معاملات بھی تو دیکھیں نا کہ ہم نے کیسے رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ ہمیں علم ہی نہیں تھا دین کا کہ ہمارے اوپر کس کس قسم کی ذمہ داری آتی ہے، اور کتنے اہم یہ چیزیں ہیں جن کو ہم نے اپنی غفلت کی وجہ سے اتنا غیر اہم سمجھا ہوا۔ اور وجہ کیا ہوتی ہے عموماً رشتہ داریوں میں جو دراڑ آتی ہے یا جو ٹوٹ جاتے ہیں؟ انا، اپنی خود غرضی، اپنا تکبر، یا تو بے جا ڈیمانڈز یا بے جا خواہشات یا بے جا توقعات ایک دوسرے سے رکھنا، پھر مطلب پرستی، خود پرستی، یہ ایگو وغیرہ، یہی سب چیزیں ہوتی ہیں نا جس سے پھر رشتے ٹوٹتے ہیں۔ تو اصل میں جو مین ریزن ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے اس قرآن کے علم سے دوری ہے نا، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات سے لا علمی ہے۔ جب ظاہر انسان نہیں علم حاصل کرتا، نہیں سیکھتا، نہیں سمجھتا، تو پھر ان چیزوں کی اہمیت کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ تو اب جب ہم نے پڑھ لیا ہے نا اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو مد نظر رکھنا ہے کہ تقویٰ کے ذکر کے ساتھ اللہ کے ڈر کی بات جو ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے پھر جو ہے یہ صلہ رحمی کے اوپر دھیان دینا ہے اور ان احادیث پر بھی غور کرنا ہے۔ تو پھر ہم سب نے یہ غور کرنا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے رشتے کہیں پہ ٹوٹے ہوئے ہیں، برسا برس سے پتہ ہی نہیں ہے کہ رشتہ دار کہاں ہے اور کن حالوں میں ہے۔ اور بعض دفعہ تو بہن بھائیوں میں اس طریقے کے یا رشتہ داروں میں اس طرح چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہوتی ہیں جو کہ بالکل ہی بعض دفعہ تو غلط فہمیاں ہی نکلتی ہیں جب آپ بیٹھ کے آپس میں اس چیز کو ڈسکس کرتے ہیں۔ تو چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں جن کو خام خام ایک برائی کا پہاڑ بنا لیا جاتا ہے نا۔ تو غور کریں اور اپنے معاملات کو ٹھیک کریں۔ اگر تعلقات خراب ہیں تو اللہ کے تقویٰ کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اللہ کا ڈر، اللہ کی پکڑ کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان رشتہ داریوں کو جوڑیں اور ان کو ٹھیک کریں۔ کہ بہت اہم تاکیدی الفاظ کے ساتھ یہ بات کی گئی ہے، تو اس سے غفلت نہ برتیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو حدیث ہے ان پہ آپ غور کر لیں، اور پھر یہ جو آیت ہے ان کے اس کے اوپر آپ غور کریں بار بار اللہ کا تقویٰ، تو انسان کو پھر خود احساس ہوگا کہ اس چیز سے میں نے جو ہے وہ غفلت نہیں برتی، ٹھیک ہے۔ کیونکہ جو آیت کا اینڈ جس چیز پر ہو رہا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تعالیٰ بے شک تمہارے اوپر نگران ہے، اس میں کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے، کڑی نگرانی میں ہو ہر وقت اللہ کی۔ تو یہ نہیں کوئی سمجھ سکتا کہ شاید اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں ہے، تو یہ نہیں کوئی پلی لے سکتا کہ وہ ایسا کرتے ہیں، وہ میرے ساتھ ٹھیک نہیں کرتے۔ ظاہر ہے ہوتی ہیں رشتہ داریوں میں اس قسم کے معاملات ہو جاتے ہیں، انسان کی آزمائش ہوتی ہے نا، لیکن اپنا معاملہ ٹھیک رکھنا ہے، کرنا ہے، پھر بھی جوڑنا ہے، لڑائی جھگڑے بھی ہو جائیں تو ان کو بھی ختم کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم پہ بھی ہم صحیح طریقے سے عمل کریں۔ اور ابھی ایسا کرتے ہیں کہ آج اتنا ہی رکھتے ہیں، باقی انشاءاللہ اس کو ہم کل کنٹینیو کریں گے۔ تلاوت سن لیتے ہیں اس ایک آیت کی، جی پلیز۔ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔
سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. دعا کر لیجیے.